الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک کرامت کا ذکر کرتا ہوں. ایک بار حضرت مولا مشکل کشا حرم شریف میں تھے. ایک سائل کافروں کے پاس پہنچا, کچھ کافر کھڑے ہوئے تھے اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے استہزاءً مذاقاً حضرت علی کی طرف بھیج دیا کہ ان سے لے لو, اور ان کو پتا تھا کہ حضرت علی آج کل تنگ دست ہے. وہ سائل حضرت مولا مشکل کشا کے پاس چلا گیا اور اس نے سوال کر دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ اسے عنایت فرماتے. چنانچہ آپ نے درود شریف پڑھ کر اس کے ہاتھ پر دم کر دیا اور کہا مٹھی بند کر لو اور ان کافروں کے سامنے جا کر تم کھولنا. چنانچہ وہ مٹھی بند کر کے کافروں کے سامنے گیا اور ان کے سامنے یوں کھول دی تو اس خالی ہاتھ میں سونے کی اشرفی پڑی تھی. جب کافروں نے حضرت مولا مشکل کشا کی یہ کرامت دیکھی تو دنگ رہ گئے, اور کئی خوش نصیب ان میں ایسے تھے کہ جو یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. تو یہ بزرگوں کی نظر کا اثر ہوتا ہے اور ان میں تاثیر ہوتی ہے. ہم بھی یہی درود شریف پڑھیں اور دم کریں تو ہماری پھونک میں وہ اثر نہیں ہوتا. یہ اللہ والوں کی نگاہیں, ان کے پھونک اور ان کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا ایمان افروز اس سلسلے میں. خراسان کا حاکم یعقوب بن لیث سخت بیمار ہو گیا, سخت بیمار. بڑے علاج معالجے کرائے, آرام نہیں آتا. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کی سلطنت میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کیوں نہ اسی سے علاج کرا لیں. چنانچہ سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تو آپ کو پتا اللہ والے جو ہیں وہ کسی کرسی سے مروب ہونا جانتے ہی نہیں, مروب ہی نہیں ہوتے. خیر چلے گئے اور اس نے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے بتایا کہ پہلے اپنی دل کی بیماریوں کا علاج کر لو. جن جن پر ظلم تم نے کیا ہے تو اس ظلم کی مظالم کی تم توبہ کرو, اور جتنے مظلوموں کو تم نے بے گناہ قید کر رکھا ان کو بھی آزاد کرو. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا, خوب توبہ اللہ کی, کیونکہ جب آدمی کی گوٹ پھنستی ہے نا تو سب کچھ کرتا ہے. توبہ کی اور جتنے اس نے قیدی ظلمن بند کیے تھے ان سب کو رہا کر دیا. اب حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی. اسی وقت یعقوب بن لیث حاکم خراسان تندرست ہو گیا, صحت یاب ہو گیا, بڑا خوش ہوا, اور اس نے کوئی 40,000 درہم نظر پیش کی. غالباً بہرحال بہت بڑی رقم نظر کے طور پر خوش ہو کر پیش کی. آپ نے اس کو ٹھکرا دیا, نہیں لیا اور تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ لے ہی لیتے, غریبوں میں تقسیم کر ڈالتے, مگر لے تو لیتے آپ. تو آپ رنگ میں آ گئے اور ریت کے ذرے کنکر جو بکھرے ہوئے تھے ان پر ایک نگاہ ولایت ڈالی. وہ سب سونے اور ہیرے جواہرات کی طرح جگمگانے لگے, ہیرے جواہرات بن گئے. آپ نے جن کو جتنا چاہیے لے لو. پھر فرمایا کہ جس کو یہ خزانہ میسر ہو وہ بادشاہ کے خزانے کو کیوں نظر اٹھا کر دیکھے. اور اللہ والوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. تو اسی طرح مولا مشکل کشا نے دم کیا تو خالی ہاتھ میں سونے کی اشرفی بنے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, پچھلے
زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک بڑا نیک پرہیزگار آدمی تھا، 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ سخت سردی کی رات تھی کہ دروازے پر رات کے وقت کسی نے دستک دی۔ جب دروازہ کھولا تو ایک حسین و جمیل عورت دروازے پر کھڑی پناہ مانگ رہی تھی، سردی سے مجھے ایک رات رکنے کی پناہ دے دو۔ اس نے پناہ دے دی، لیکن شیطان بیچ میں آ گیا۔ مرد اور عورت ملے جب اور تنہائی ہو تو پھر توبہ ہی توبہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے۔ شہوت جب سوار ہوتی ہے تو اس عابد پر شہوت سوار ہوتی اور نہ ہونے کا ہو گیا۔ اور جب بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے نا پھر ہو جاتا ہے دلیر۔ یہ بالکل یہ قاعدہ یاد رکھے کہ جب انسان ایک بار گناہ کرتا ہے نا تو وہ دلیر ہو جاتا ہے، پھر دوسری بار بھی کرتا ہے، تیسری بار بھی کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ جو شراب پیتا ہوگا وہ لازمی جوا کھیلے گا اور جو جوا کھیلتا ہو وہ عموماً شراب پیے گا ہی پیے گا، کیونکہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ جو ہے وہ کئی گناہوں کی مطلب ہے کہ شاخوں کو کھول دیتا ہے اور بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں کا معاملہ، نیکیاں آپ کو پتہ ہے کس طرح چھوٹنا شروع ہوتی ہے؟ پہلے مستحب چھوٹتا ہے، مستحب بات چھوٹتے ہیں، پھر سنتیں چھوٹنے لگتی ہیں اور پھر چھوٹتے چھوٹتے پھر فرائض تک نوبت آتی ہے۔ یہ تجربے کی بھی بات ہے۔ صاحب آپ پہلے امامہ پہنتے تھے اب نہیں پہنتے تو پھر وہ پتا چل جاتا ہے کہ بھئی یہ مستحب ہے، یعنی یہ ایسی سنت ہے کہ امامہ نہ پہننے میں گناہ نہیں کہ یار یہ پہننا کوئی واجب تھوڑی ہے، فرض تھوڑی ہے۔ اب دیوانے جو ہوتے ہیں عاشق، دیکھیے عاشق کی بات تو نرالی ہوتی ہے، دنیا داروں کی طرح وہ عقل مند نہیں ہوتا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو دیوانہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا کی سنت ہے، وہ قربان ہو جاتا ہے۔ اور سیانہ جو ہوتا ہے وہ مطلب پھیر میں پڑتا ہے کہ یہ پتہ نہیں موقدہ ہے غیر موقدہ ہے، تاکید ہے تو کتنی تاکید ہے، کیسی تاکید ہے، آیا گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے۔ ورنہ اللہ والوں کا نظام ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی ولیہ ہوئی، روزانہ 1000 نفل پڑھتی تھی، 1000 نفل۔ لیکن ان کی آپ شان دیکھیں، آپ فرماتی ہیں کہ نہ میں جنت حاصل کرنے کے لیے 1000 رکعت پڑھتی ہوں، نہ دوزخ سے نجات پانے کی غرض سے میں 1000 رکعت پڑھتی ہوں، بلکہ میں تو اس لیے 1000 رکعت پڑھتی ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات کہی، گرا میں باندھ لو کام بن جائے گا، اور آپ گرا میں باندھو گے نہیں، لیکن ہمیشہ کہتا ہوں قلم اور کاپی رکھو، آپ نے رکھنی ہے نہیں۔ وہ اسکول اور کالج کے جو سبق ہیں وہ لکھے جائیں، یہ سنتیں بھی کبھی لکھی جاتی ہیں جو اس کو بھی لکھے۔ تو بہرحال وہ رابعہ بصریہ نے ایمان سے جو بات کہی نا، خدا کی قسم دل پر لگنے والی بات ہے۔ رابعہ ادویہ نے آپ فرماتی ہے کہ میری ایک نیت یہ بھی ہے کہ کل قیامت میں دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما سکے کہ یہ تو میری امت کی ایک ادنا عورت ہے جو روزانہ 1000 نفل پڑھتی تھی۔ اب بتائیے اگر رابعہ ادویہ کو میرے جیسا کوئی ہوشیار سے کر جاتا کہ نفل کیوں پڑھتی ہیں، یہ تو کوئی فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، یہ نہ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے ہم لوگ نفل پڑھتے ہی نہیں۔ جو سیانے ہو جاتے ہیں وہ فرض پڑھے 2 سنت پڑھے اور وہ دروازے پر گھنٹوں وہ لگے رہتے ہیں، اور دیوانے ہوتے ہیں وہ بیچارے اللہ کے حضور لگے ہوتے ہیں۔ تو اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو اگر ان کو بھی کوئی سیانہ ٹکر جاتا تو گھما کر رکھتا 1000 رکعت آپ پڑھتی، اتنی تکلیف کرتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں، کوئی سنت نہیں۔ تو اسی طرح آپ لوگوں کا حال ہے کہ امامہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ تو پہلے چھوٹا امامہ، یہ میں نے دیکھا، پہلے چھوٹتا امامہ، پھر آہستہ آہستہ ٹوپی اتر جاتی ہے۔ اچھا زلفے سا سنت ہے، تو جو عاشق ہوتا ہے وہ یہ پوچھتا نہیں کہ کیا ضروری ہے یا نہ رکھے تو چلے گا۔ جب نائی کے پاس جائیں گے تو منہ سے نکلتا ہے انگلش بال بناؤ، انگلش پتا آپ سب کو۔ اچھا لیکن زلفوں کی باری آئی، آقا کے گیسوؤں کی باری آئی، تو پھر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ سنتیں موقدہ یا غیر موقدہ۔ پھر پتا چل جاتا ہے صاحب یہ سنتیں موقدہ نہیں ہے بلکہ سرکار کی سنت ہے کہ سرکار زلفے رکھتے تھے۔ تو عاشق نے جب سرکار کو دیکھا،
تصور میں دیکھا، کتابوں کے آئینے میں دیکھا، تو عاشق کو پتا چلا کہ سرکار نے زلفیں رکھی تھی، تو وہ کسی چکر میں نہیں گیا، کسی سیانے کو پوچھنے نہیں گیا، اس نے زلفیں رکھ لی، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے۔ تو صاحب وہ امامہ گیا، ٹوپی گئی، زلفیں اگر جوش میں رکھ لی تھی تو وہ بھی گئی، پھر نتیجتاً پھر آتی ہے باری داڑھی کی، اس لیے کہ انگلش بال والا اور ننگے سر داڑھی والا جو ہوتا ہے وہ عموماً جچتا نہیں ہے، وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو بار بار آئینے میں دیکھتا ہے کہ میں بہت اچھا لگتا ہوں، لیکن وہ واقعی یعنی کہ اتنا جچتا نہیں جتنا داڑھی کے ساتھ ساتھ کم از کم سر پہ ٹوپی ہو، امامہ ہو تو کیا بات ہے، سونے پہ سہاگا، تو وہ زیادہ جچتا ہے۔ آپ اس کے معنی نہیں کہ آپ داڑھی بھی چھوٹی کرا دیں، اگر آپ اس وجہ سے داڑھی چھوٹی کرائیں گے کہ آپ جچتے نہیں تو پھر تو آپ کے دل میں سنت کی محبت ہی کہاں تھی، ایسے شو کے لیے رکھی نہیں جو اتار دیا آپ نے، تو ایسا تو وہ کرے گا نہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر جب وہ داڑھی صرف رہ جاتی ہے تو وہ داڑھی پھر سمٹنا شروع ہو جاتی ہے، مستحبات سے شروع ہوا تھا تو اب سمٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا حرام ہے، داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے کتر کر چھوٹی کر ڈالنا دونوں حرام ہے، ایک جیسا ہے۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، ان کو یا تو یہ سنت پتہ نہیں ہوتی، یا سستی ہوتی ہے، یا ماحول نہیں ملا ہوتا، تو بہرحال جو بھائی ابھی تک چھوٹی والے تو وہ بڑھائی لیں، اس کو رکھیں اور مصطفیٰ کی پسند کی رکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، تو اس طرح داڑھی سمٹتے پھر غائب ہو جاتی ہے، اگر غائب نہ بھی ہوئی تو چھوٹی کا فائدہ بھی کوئی نہیں، ثواب تو ہے نہیں، الٹا دنیا کو دھوکہ دینا ہے کہ لوگ آپ کو مولانا صاحب کہیں، اور آپ کا ضمیر بھی عجیب ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ خواہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ داڑھی والے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو تو دھوکہ ہوا کہ آپ داڑھی والے، لوگ آپ کو سمجھتے کہ نیک آدمی داڑھی والا ہے۔ تو بہرحال کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کی چھوٹی ہے وہ صاف کر دیں، بلکہ جن کی چھوٹی ہے وہ طے کریں کہ آج بڑی کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ تخریب کاری پر نہ سوچے، آپ تعمیر کے لیے سوچے کہ ہمیں تو ترقی کرنی ہے۔ یہاں ہم اس لیے آئے کہ یہاں ایسی گاڑی روانہ ہوتی ہے جو مدینے والے کی سنتوں تک ہمیں پہنچاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ مستحب سے آدمی شروع ہوتا ہے اور پھر گناہ کرتے کرتے وہ فرائض بھی جاتے ہیں اس کے، ہم نے دیکھے داڑھی والے دیکھے، پتہ نہیں کیا کیا نیک پرہیزگار لوگ دیکھے کہ آہستہ آہستہ جب مستحبات چھوڑ دیتے ہوں اور پھر ان کو دیکھا کہ پھر وہ نماز تک بھی نہیں پڑھتے، آہستہ تو چھوٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو شیطان بھی ہے نا، یہ مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو گراتا ہے، فوراً بسا اوقات وہ نہیں گراتا۔ اور دنیاوی معاملات بھی ہے کہ لائٹ ڈوز پہلے دیا جاتا ہے، انجیکشن بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو انجیکشن بھی پہلے بعضوں کا ڈاکٹر چمڑی میں لگاتا ہے اور پھولتا، آپ نے شاید ٹیٹنس وغیرہ انجیکشن لگاتے ہیں تو پھولتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں مطلب اس کو ریئیکشن تو نہیں ہوتا، تھوڑے میں اگر ریئیکشن ہو گیا تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ لائٹ ڈوز، ایک دم اگر کسی کو آپ ڈوز دے دیں تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو شیطان بھی مطلب ہے کہ لائٹ ڈوز دیتا ہے اور مستحب سے شروع کر کے وہ فرائض تک گول کرا دیتا ہے، اور پھر جب گناہ کرتا رہتا ہے تو آپ کو پتا ہے حدیث شریف میں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، دل پورا کالا ہو جاتا ہے، پھر نہ اس پر نصیحت اثر کرتی ہے نہ کوئی دعا اثر کرتی ہے، بس وہ پھر ڈھیٹ کا ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ہوتا ہے۔ تو وہ عابد اور پرہیزگار 70 سال جس نے عبادت کی ہے، عورت کے ساتھ وہ رات گزارنی اس نے، اور اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو کسی کو بہن بنا لیتے ہیں، کسی کو ماں بنا لیتے ہیں اور پھر بے پردگی کرتے ہیں، صاحب اس نے مجھے بھائی بنایا، یہ میری بہن ہے، تو یہ بھائی بہن کے چکر چھوڑے، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ ہر مومنہ، ہر مسلمان عورت اس ناطے سے، ایمانی رشتے سے ہماری بہن ہے ہی ہے، ہم بنانے کہا جائیں۔ جب پیر اپنی مریدنی کو نہیں دیکھ سکتا، مریدنی پیر کے پاس نہیں آ سکتی، حالانکہ پیر کا تو رتبہ ماں باپ سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن شریعت نے پردہ حکم دیا، پردے کا، کہ پیر کے آگے مریدنی نہیں آ سکتی، اسی طرح مریدنی کے آگے پیر نہیں آ سکتا۔ وہ مطلب صورت ہو جائے جیسے طبیب کو بھی نبض عورت دکھا سکتی ہے، وہ ضرورتاً وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں مطلب ہے کہ پیر اور مریدنی کا بھی سخت ترین پردہ جیسے ایک عام اجنبی سے پردہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے عورت کے ساتھ تنہائی یہ بہت خطرناک ہے، کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مرد اور عورت جب تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو شیطان مطلب آ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ عورت سے زیادہ سخت خطرناک جو ہوتے ہیں وہ لڑکے ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں نکلی ہوتی نا، وہ بھی تنہائی میں اگر ہو تو تیسرا شیطان آنا ہی آنا ہے، اور ایک بار گناہ کیا تو پھر ستیہ ناش ہو جاتا ہے، پھر بار بار ہوتا ہے، اور توبہ ہی توبہ، اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔
اور بدنگاہی سے بچائے. بدنگاہی والا زنا جو ہے وہ بدقسمتی سے اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمارے حال سار پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رات گزاری اور نہ کرنے کا کر ڈالا. 7 راتیں گزر گئی. 7ویں رات جب پھر اس عابد کو اچانک احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں شیطان کے چکر میں کہاں گیا. 70 سال تک میں نے اخلاص کے ساتھ عبادت کی تھی اور یہ شیطان کہاں پہنچ گیا. ہائے اب کیا ہوگا. میرے 70 سال کی عبادت پر پانی پھیر دیا. وہ چیخ چیخ کر رونے لگا. وہ گھبرا گئی، یہ کیا. اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہائے افسوس، میں نے اپنی عبادت کو برباد کر ڈالا، میں تباہ ہو گیا. خوب رو گیا کہ میرا گناہ ہو گیا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا. تو اس عورت نے بھی اس پر بھی خوف طاری ہوا. اس نے کہا کہ واقعی میں تیرے چہرے پر صالحین کا نور دیکھتی ہوں، تو نیک لوگوں کا نور ہے تیرے پر. شیطان نے بہکا دیا. وہ بے خود تھا اور روتے روتے بری حالت. اگر کوئی گناہ کر بیٹھے اور اتنا روئے پھر بھی تو کوئی بات نہیں. تو ہم لوگ گناہ کرتے اور ہنستے کھی کرتے. داڑھی منڈے کو کہ داڑھی منڈانا حرام ہے تو وہ کھی کرتا ہنستا. حالانکہ حدیث شریف میں کہ جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو میرے پیارے بھائیوں، وہ روتا ہوا، وہ زاہد، وہ عابد، وہ پرہیزگار جنگل کی طرف بھاگ نکلا. آخر کار ایک ایسی جگہ پہنچا، وہاں 10 نابینا لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ عبادت میں مصروف تھے، اندھے لوگ تھے بیچارے. یہ بھی چپکے سے وہاں جا کر بیٹھ گیا. رات کا وقت ہو گیا تھا. وہ 10 نابینا تھے اور وہاں ایک راہب تھا، کیونکہ یہ اگلی امتوں کا قصہ ہے. سرکار کی بعثت کے بعد کا واقعہ نہیں، پہلے کا واقعہ ہے. تو ایک راہب جو تھا، یعنی کہ عالم، کیونکہ وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے پہلے نبی کی امتیں جو تھی. تو راہب جو تھا وہ مطلب ان نابیناؤں کی خدمت کرتا اور روزانہ رات کے وقت ان کو ایک ایک روٹی فراہم کرتا. 10 روٹیاں وہ بھجوا دیتے. چنانچہ اس راہب کا خادم جو تھا وہ 10 روٹیاں لے کر پہنچ گیا اور ایک ایک بانٹنا شروع کر دی نابیناؤں کو. تو وہ جو تھا عابد، اس نے بھی ہاتھ بڑھا دیا. بھوکا تو تھا ہی، ہاتھ بڑھا دیا، ایک روٹی لے لی. ایک نابینا بچ گیا، روٹیاں ختم ہو گئی. بندے 11، روٹیاں 10. اب جناب والا وہ نابینا جس کو روٹی نہیں ملی وہ بیچارہ بڑا سٹپٹا اور انہوں نے خادم سے کہا کہ میری روٹی کہاں ہے. تو خادم نے کہا میں کیا کروں، مجھے 10 ملی تھی، حسب معمول میں نے 10 بانٹ دیے. یوں کہہ کر وہ لاؤ والی پن کے ساتھ چلا گیا. اب نابینا بیچارہ اتنا سا منہ لے کر رہ گیا کہ مجھے روٹی نہیں ملی. کچھ دیر گزرنے کے بعد اس عابد کو احساس ہوا، بڑا احساس ہوا کہ ایک تو میں زنا کر کے اتنا گناہگار ہوا ہوں اور اب ایک اندھے کا دل دکھایا، اس کا حق مارا میں نے اور روٹی اس کی لے لی میں نے. بڑی اس کو ندامت ہوئی اور بڑا مطلب کہ نادم ہو کر اس نے بڑی شرافت سے روٹی اس نابینے کو دے دی. کیونکہ اندھوں کو پتا نہیں تھا وہ 11واں بندہ آ گیا آنکھ والا. تو اس کو روٹی دے دی چپکے سے. نابینا نے روٹی کھا لی اور اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں تو چونکہ گناہگار ہوں اور یہ نابینے یہ نیک لوگ ہیں. تو اس طرح اس نے روٹی رحم کھا کر دے دی. خود بھوکا رہا. اب بھوک کی شدت، غم کی شدت، ساری رات بھوک کے مارے وہ تڑپتا رہا یہاں تک کہ بھوک سے اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا. اب جناب والا عذاب، رحمت اور عذاب کے فرشتے دونوں اترے. اب دونوں میں ہو گئی مطلب گفتگو. رحمت والے کہتے ہیں کہ اس کو ہم لے جائیں گے اس لیے کہ جنہوں نے رو رو کے توبہ کی ہے. عذاب والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے مطلب کہ بہت زیادہ گناہ کیے، 7 دن تک گناہ کیا ہے اور اس کو تو ہم ہی لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس میں یعنی کہ یہ فرمایا کہ ایسا کرو، اس کی 70 سال کی عبادت اور 7 دن کے گناہوں کا وزن کرو. وزن کیا گیا تو 7 دن کے جو گناہ تھے وہ 70 سال کی عبادت پر حاوی ہوئے. ختم 70 سال کی عبادت. بدنگاہی کرنے والے خاص کر سنیں، عورتوں کو تاڑنے والے خاص کر سنیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والے خاص کر سنیں، چھوٹے لڑکوں کو خراب نیت کے ساتھ رکھنے والے اور دیکھنے والے بھی غور سے سنیں. کہ زنا اس قدر مطلب زبردست آفت ہے کہ 7 دن اس عابد و زاہد نے زنا کیا تو 70 سال کی عبادت پر پانی پھر گیا، کنفرم پھر گیا، ختم ہو گئی، وزن ہی نہیں رہا اس کا. تو ہم تو ممکن نہیں لگتا کہ 70 سال تک ہم آئندہ نسل جو ہے ہماری
ہم لوگ جو وہ چیز ہے نوجوان بہت مشکل. اگر جیئیں گے تو ہم ہوں گے بستر ہوگا کہ ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اسی پر مدینے میں آقا کے قدموں میں خاتمہ فرمائے. تو میرے پیارے بھائیوں، اب غذائیں جو ہیں آپ کو پتا ہے مرچ میں بھوسا، تیل میں بھی تو ایسے ایسے تیل آ رہے ہیں ان کو روکنا پڑتا ہے سمندر میں، آپ کو تو پتا ہے ایسے ایسے کھانے میں الٹے سیدھے تیل یوز ہوتے ہیں. گھی تو اب تو میدے کا یہ حال ہے کہ اصلی گھی تو ہضم ہی نہیں ہوتا، اگر اتفاق سے کوئی اصلی گھی دے تو ہضم بھی نہیں ہوتا، بلکہ سنا ہے کہ اب تو زہر بھی خالص نہیں ملتا، سنا ہے اللہ علیہ یا کسی نے ایسے مطلب لطیفے کے طور پر کہہ دیا ہے. تو کوئی چیز خالص نہیں ملتی. تو جنہوں نے خالص گھی کھایا، اچھی آب و ہوا میں زندگی بسر کی، وہ بھی 70 سال میں چین بول جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو ہر طرف یہ دھواں اٹھ رہا ہے. دیکھیے پہلے اتنی آنکھیں کمزور نہیں ہوتی تھی، آج ہر ایک کو چشمہ لگا ہوا ہے. اسی طرح اب سننے کی طاقت، قوت سماعت جس کو کہتے ہیں، قوت سامعہ، سننے کی طاقت، یہ اب متاثر ہوتی ہے اس لیے کہ ہر طرف ہارن بجتے ہیں. تو آخر دیکھیے ہر چیز جو ہے نا اس کی لمٹ ہوتی ہے، اس کی حد ہوتی ہے، اس طرح وہ استعمال ہوتی ہے. کسی چیز کو زیادہ استعمال کرو تو وہ گھس جاتی ہے، یہ عام دستور ہے. جو لباس آپ کبھی کبھی پہنتے ہیں، سب جمعے کو پہنتے ہیں اور خاص موقعوں پر پہنتے ہیں، طے کر کے رکھتے ہیں، وہ اتنا پرانا نہیں ہوتا، جلدی پھٹتا نہیں، عام طور پہ گھستا نہیں. لیکن جو روزانہ پہنتے ہیں وہ رگڑ کھا کے گھس جاتا ہے. تو کان بھی پہلے اتنا شور نہیں سنتے تھے، اب اتنا شور سنتے ہیں. تو یہ آخر کان کے پردے بھی کہاں تک یہ شور شرابہ برداشت کریں گے؟ تو یہ بھی جناب والا متاثر ہوتے ہیں. اچھا پہلے لوگ میلوں تک روز پیدل سفر کرتے تھے، میلوں تک، اور اب اگر سولجر بازار کی اس گلی سے بھی گلزار حبیب میں آنا ہے تو پھٹ پھٹی پر اسکوٹر پر آئیں گے، تھوڑا سا کام کرنا ہے تو اسکوٹر پر آئیں گے، اور پھر کھائیں گے انڈا اور پراٹھا. جیسے ہمارے ایک عزیز نے بتایا کہ میں بچے کو حکیم صاحب کے پاس لے گیا تھا مجھے، تو ایک صاحب آئے علاج کرانے کے لیے، حکیم صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ ناشتے میں کیا کھایا؟ غالباً یہ کہ ناشتے میں کیا کھایا؟ اس نے کہا انڈا پراٹھا. تو حکیم صاحب نے کہا تیرا بھلا ہو، یہ تو کسان کی غذا، کسان کی جو ہل چلاتا ہے اور رات دن وہ محنت کرتا ہے، وہ پراٹھا اور انڈا ہضم کرتا ہے. تو نے انڈا اور پراٹھا کھایا اور پھر تو چل کر بھی نہیں ہے، تو اسکوٹر یا کار میں آیا ہے، تو تیرے کو بولا پیٹ میں درد نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ تو سمجھ رہے میری بات؟ تو اب صحت کا ستیاناش یوں ہو گیا، پیدل چلنا ملتا نہیں، یہ دھویں اور یہ شور اور یہ لائٹیں، تو یہ سب کے سب جو ہے نا یہ مطلب نقصان دہ. اب جیسے پہلے ایکس رے مشین نہیں ہوتی تھی، اب ایکس رے مشین نکلی ہے، ادھر کا ایکس رے ادھر کا ایکس رے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کوئی مطلب بات ہی نہیں ہوئی. ان کی ریز ہوتی ہے، وہ آر پار جاتی ہے گوشت کے اندر، اور پھر وہ ہڈی کا ایکس رے لاتی ہیں، یہ سارا آر پار چیسٹ میں چلی جاتی ہیں، اور پھر جا کر آپ کے پھیپھڑے کا وہ ایکس رے نکلتا ہے. تو آپ سمجھتے اس سے کوئی وہ نہیں، یعنی کہ سنا کہ ایک بار ایکس رے نکلوانے سے اتنا نقصان ہوتا ہے جسمانیت کو سائنسی اعتبار سے کہ 8 دن اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، اتنا نقصان پہنچتا ہے ایکس رے کی ریز سے. میں کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک سائنسی مطلب تھیوری بتا رہا ہوں جو میں نے سنی ہے لوگوں سے. اللہ تعالی عالم بہرحال اتنا کنفرم ہے کہ یہ ایکس رے کی ریز نقصان پہنچاتی. اسی طرح یہ دوائیں یہ بہت نقصان کرتی. ہم لوگ کھا تو لیتے، درد سر ہوا تو ذرا سا درد سر ہوا، ذرا سی سکن لے لی، ارے بظاہر اس وقت تو آرام ہو جائے گا، لیکن اطباء فرماتے ہیں، پرانے اطباء صدیوں 1200 سال پرانی بات کروں، اطباء فرماتے ہیں کہ دوا بیماری کو دور بسا اوقات ضرور کرتی ہے، لیکن اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کپڑا اگر دھویا جائے، صابن سے کپڑا دھوتے نا، کپڑا صابن سے جب دھویا جائے تو وہ میل کچیل تو ضرور دور کرتا ہے، لیکن کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. اور جب ظاہر کپڑا پرانا ہو گیا تو اب اتنی پائیداری نہیں، اتنی اس میں شائننگ چمک دمک نہیں جتنی نئے کپڑے میں ہوا کرتی ہے. یہی مثال دوائیں کھانے کی ہے. میں آپ کو بتاؤں، روزی دینے والا کون ہے؟ سچی بات کرنا، سب بولو. اچھا روزی دینے پر وہ کس طرح قادر ہے؟ دکان کھولو جب روزی دے گا، اور اگر آپ دکان نہ کھولو تو بولنا نہیں، کچھ بولنا نہیں، پھنس جاؤ. گھر پر بھی دے سکتا ہے نا. ارے منڈے نے کہا کہ وہ ہر طریقے سے دیتا ہے، تو آج سے طے ہوا کل سے کام دھندا بند، خلاص اللہ روزی دینے والا، کل سے کام دھندا بند. وہ دیوانہ کہہ رہا بے شک، تو کام دھندا کون بند کرے گا؟ آپ رہ جائیں گے، یہ تو کروں گا. بہرحال یہ کہ میں آپ کو یہ ایک چوٹ کر رہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے
وہ بخشنے والا ہے، گناہ کیے جا تو آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ ہر طرح سے روزی دیتا ہے، اللہ ہر طرح سے روزی دینے پر قادر ہے، تو آپ دکان مت کھولیں، نوکری مت کریں، اللہ روزی دے دے گا، تو آپ کہیں گے کہ حرکت میں برکت ہے، آپ یہ کہیں گے نا کہ صاحب حرکت میں برکت ہے، تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ احتیاط میں عافیت ہے، گناہ سے بچنے کی احتیاط تو کرنی چاہیے نا۔ تو دراصل یہ شیطان جو ہے نا، یہ بندوں کو بڑا گھما پھرا کر وہ سیٹ کر دیتا ہے اور گناہ کرا ڈالتا ہے۔ تو اے شیطان، تو اپنے گھوڑے دوڑایا کر، ہم تو دامن مصطفیٰ سے لپٹے ہوئے انشاءاللہ، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، الحمدللہ۔ اے ابلیس، تجھے انشاءاللہ سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، اور فیشن کو چھوڑتے جائیں گے، سنت کو انشاءاللہ اپناتے جائیں گے، سنتوں کا دور دوڑا ہو جائے گا اور تیرے فیشن کا انشاءاللہ کباڑہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، شرط جو ہے وہ کوشش ہے، بغیر کوشش کے نہیں ہو سکے، تو اللہ کرے کہ ہم کوشش کریں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس عابد نے روٹی جو تھی وہ اس نابینے کو دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کر دیا، وہ بخشا گیا۔ تو کسی کو مطلب روٹی کھلانا، کھانا کھلانا، یہ بھی بڑا ثواب ہی ہے، تو ظاہر ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کو یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے مثنوی شریف میں نقل کیا کہ ایک بار صحابہ کرام بھی سرکار کی خدمت میں حاضر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چند کافر آ گئے مہمان بن کر، تو سرکار نے فرمایا کہ ایک ایک کو سب بانٹ لو، ایک ایک کو سب بانٹ لو، لے جاؤ ان کی خدمت کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ یہ سرکار کی جو مطلب مہمان نوازی ہے نا، اور سرکار کافروں سے جو حسن سلوک فرماتے تھے اس طرح، تو وہ جو رغبت لانے والے ہوتے ہیں نا کہ یہ ایمان قبول کر لے گا، یہ رغبت رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا تھا۔ آپ ذہن نشین رکھیے گا، سرکار نے منافقین کو ایک ایک کا نام لے کر مسجد کے باہر بھی کر دیا، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ تو سرکار اس کے ساتھ مہمان نوازی فرماتے اور مدارات مطلب یعنی کہ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کر کے اس کو مطلب کہ جو راغب ہونے والا ہوتا، چنانچہ سب نے کافر بانٹ لیے کہ مہمان بچ گئے۔ اب ایک مہمان رہ گیا، کیونکہ وہ زمانے جاہلیت کے کافروں سے مراسم تو پرانے ہوتے تھے، جان پہچان ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ایک کافر رہ گیا اور وہ کافر تھا مشہور پیٹو، پیٹو سمجھتے ہیں؟ پیٹو یعنی خوب ڈٹ کر کھانے والا، خوب ڈٹ کر، جیسے آج کل تو میرا خیال ہے عام طور پہ کھایا جاتا ہے، ڈٹ کے ہی کھاتے ہم لوگ۔ وہ پیٹو تھا، بہت کھاتا تھا، وہ بچ گیا، اس کو کوئی نہ لے۔ پہلے دور میں یہ صحابہ کرام بہت غریب ہوتے تھے۔ اب وہ رہ گیا تو سرکار نے فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ چنانچہ اس کو لے گئے سرکار اپنی دولت سرائے پر۔ اب جناب والا سرکار نے اس کے سامنے روٹیاں اور دودھ پیش کیے، وہ سارا چٹ کر گیا۔ اب اہل بیت کے لیے جو کھانا کھاتا سرکار نے وہ بھی رکھ دیا اس کے آگے، وہ بھی ہڑپ کر گیا، بڑا پیٹو تھا۔ خیر وہ سیر ہو کر اس نے کھایا، اور سرکار کے گھرانے والے بھوکے رہے، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ تو پیارے صحیح بھائیوں، سب کچھ اس نے کھا لیا۔ اب جب زیادہ کھاتا آدمی تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، پتا آپ کو؟ زیادہ کھاتا ہے تو اونگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر سرکار نے اس کو مطلب کہ رات کا وقت تھا تو ایک کمرے میں سرکار نے ٹھہرا دیا کہ تم یہاں بستر پر بچھا دیا کہ تم سو جاؤ۔ سو گیا۔ اب کسی نے، خادمہ نے، کسی نے، کنیز نے، وہ باہر سے کنڈی لگا دی۔ اچھا، اب بندہ تھا وہ اندر۔ اب زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو زیادہ کھاتے ہیں ٹٹ ٹٹ کے کھاتے ہیں، تو ان کا بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا، اذان، تو نمازی مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے والا پاخانوں کے چکر لگا رہا ہوں۔ بات دیکھیں، بات صحیح ہے، حقیقت ہے، ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو پیٹ میں گڑ 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 ہوتا رہتا ہے، سمجھے؟ تو پیشاب پاخانہ میں زیادہ لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اب اس کو بھی لگا پاخانہ، اب وہ بڑا دروازے کی طرف، تو دروازہ بند، ہائے اب تو وہ اونچا نیچا ہو، اب کیا کرے؟ بستر پر ہی وہ بیچارہ پڑا رہا کہ کسی طرح وہ خیال اس کا رک جائے۔ کھایا بہت زیادہ تھا اس نے، تو اب وہ پھنس گیا تھا۔ آخر کار اس نے بستر خراب کر ڈالا، برداشت نہیں ہوتا۔
جب صبح ہوئی تو دروازہ کھول دیا کسی نے، تو وہ بھی منتظر تھا کہ دروازہ کھلے اور اپن یہ جا وہ جا، یہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ بستر خراب کر دیا. تو بڑی شرم آ رہی تھی. چنانچہ جیسے ہی دروازہ کھلا بندہ ہوا ہو گیا. اب بھاگا بھاگا جائے، پھر آئے ارے اپنا سامان تو نہیں رہ گیا، اب کیا ہوگا. خیر ادھر یہ سوچ رہا ہے، ادھر سرکار تشریف لائے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور بستر کی حالت زار ہو رہی تھی. صحابہ کرام لپکے کہ ہم صاف کریں، سرکار نے سب کو روک دیا. یہ اخلاق کریمہ دیکھیے، سرکار نے سب کو روک دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور فرمایا کہ مجھے دھونے دو بستر. بہرحال یہ کہ اب سرکار بستر دھو رہے ہیں، ادھر اس کو سامان یاد آیا اپنا، تو یہ پھر بیچارہ مال تو آپ کو پتہ ہے مال تو کوئی نہیں چھوڑتا، تو وہ مال کے چکر میں پھر آ گیا کہ میرا مال رہ گیا. جو بھی یہ دو باتیں سن لیں گے ندامت ہی ہوگی، شرمندگی ہوگی، جان سے تو مار بھی دیں گے لوگ. اس کے تو ذہن پر اثر تو تھا. آپ کسی کا ہم گھر خراب کر دیں، کسی کی دیوار پر تھوک بھی دیں تو وہ کم از کم کچھ نہ بولے تو آئندہ گھر میں گھسنے بھی نہ دے. لیکن وہ سرکار کی شان نرالی، وہ پہنچا ڈرتے جھجکتے، اور جب اس کمرے میں آیا کہ اگر کوئی نہ ہو تو چپکے سے سامان لے کر بھاگی جاؤ، تو حیران ہو گیا کہ سرکار اپنے دستے مبارک سے بستر دھو رہے. وہ کانپ گیا، کہا یہ میرے میزبان کا اخلاق. سرکار نے بھی اس کو دیکھ لیا، بڑا شرمندہ ہوا اور دست عرض کی سرکار بس بات بن گئی، آپ بستر بعد میں دھونا، پہلے میرا دل دھو ڈالیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لیجیے. تو سرکار بستر نہیں دھو رہے تھے، وہ اس کا دل دھو رہے تھے، اور وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو یہ تھے ہمارے سرکار کے اخلاق. ہمارے گھر میں اگر کوئی تھوک ڈال دے، پان کی پیک ڈال دے، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ دو دو ٹکڑے گالیاں دیں گے اس کو. اگر ہم سامنے مروت میں نہیں بھی کہیں گے تو پیچھے سے چار آدمیوں کو کہیں گے ہی کہیں گے، یار اس میں تو تمیز نہیں ہے، تہذیب ہی نہیں تھی، کہ پتہ نہیں کس جنگل سے آ پڑا تھا، میرے گھر میں تھوک ڈالا تھا، ناک سلک دی اس نے. ہم تو یہ کہیں گے، ہم میں صبر نہیں، ہمارے اندر اس نے اخلاق نہیں، اور ہماری پسپائی ذلت و رسوائی کا سبب بھی یہی کہ اخلاق جیسی گراں قدر جو نعمت تھی وہ بدقسمتی سے آج ہم سے رخصت. تو آج بھی پتا چلا کہ کسی بھوکے کو ہم کھانا کھلا دیں اور اس پر رحم کریں تو ہمارا مطلب ایک کام بن جاتا ہے، اور اگر اس پر ہم زیادتی کریں، اس پر ظلم کریں تو کام خراب ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر اسلامی بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پرچی کسی بھائی نے دی کہ باہر وصیت نامے تقسیم ہو رہے، تو یہ وصیت نامہ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو مطلب سرکار نے بشارت دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت قریب ہے، نماز پڑھو، فلاں کرو، یہ کرو. اچھا، تو قیامت تو قریب سے قریب تر آتی ہی جا رہی ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ورنہ موت تو بالکل قریب ہے، قیامت پہ بعد آئے گی، موت پہلے آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس وصیت نامے کے ساتھ ساتھ یہ قید لگی ہوئی ہے کہ جو اس کو پڑھ لے وہ اتنے اتنے چھپوائے، 30 چھپوائے پتہ نہیں، پھر یہ فائدے لکھے کہ اس نے اتنے چھپوا دیے، اس کو یہ انعام ہو گیا، اس کو یہ مل گیا. تو 5 لاکھ کے بونڈ کی لالچ میں لوگ بھی چھاپ دیتے ہوں گے کہ چلو شاید 30 پرچے چھاپ کر بانٹ دیں تو اپن کو 5 لاکھ کا انعام لگ جائے. تو بہرحال یہ کہ یہ دھوکہ. اچھا، فلاں نے نہیں چھاپے، فلاں نے نہیں چھاپے تو اس کا بچہ مر گیا، تو پتا چلا کسی کا بچہ آج تک مرا ہی نہیں تھا، جس نے وصیت نہیں نامہ نہیں چھاپا اس کا بچہ مر گیا. لے بھائی کمال ہو. تو بچہ مر جائے تو یہ بھی کوئی مطلب مصیبت ایسی نہیں، بلکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ صاحب اولاد کون ہوتا ہے، صاحب اولاد کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صاحب اولاد اسی کو کہتے ہیں جو بال بچے والا بچے ہو جس کے. سرکار نے فرمایا نہیں، بلکہ حقیقت میں صاحب اولاد وہ ہے کہ جس کا کوئی بچہ بچپن میں انتقال کر گیا، قیامت میں وہ کام آئے گا، تو اس لیے وہ اصل صاحب اولاد ہے، قیامت میں اس کی اولاد اس کے لیے ہوگی، اور جس کے بالغ ہو گئے تو وہ گیا. ان معنوں پر صاحب اولاد نہ رہا تو بچہ مر بھی گیا، تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ صبر کی توفیق دے. اچھا، تو ہمارے پیارے صحیح بھائیو، یہ وصیت نامہ یہ بالکل جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے. میں نے کئی بار لیا، ڈبوں میں ڈال دیا، مطلب لوگوں کو روکا، منع کیا 20 بار، لیکن ابھی تک میں صاحب اولاد ہی نہیں ہوا. میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا
تو مجھے تو جلدی جلدی صاحب اولاد ہو جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے ہمارے حق میں. تو ایسی کوئی بات نہیں. وصیت نامہ بالکل ہی غلط ہے, موضوع ہے, بناوٹی ہے. اس کو بالکل آپ تقسیم نہ کریں, نہ تقسیم ہونے دیں. موقع ملے تو آپ سمجھا بھی دیں کہ یہ بالکل, یعنی کہ کسی پریس والے نے پتہ نہیں کس نے چکر چلایا کہ وہ چھاپتا ہے اور بیچتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.